صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں؟ ناراض نہ ہوں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ سو نہ رہے ہوں تو ایک آخری بلند صلوات تلاوت اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ سب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات؟ میں نے خطبہ نہیں پڑھا، دعائیں نہیں منگوائیں، میں نے بات شروع کر۔ بھائی جان اسی ذرا جشن پڑھ لئیے، تسی جب مل لیا تو پھر سن سن۔ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ؟ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ میرے خیال سے میں دوسرا مصرع پڑھوں تو آپ لوگ داد والی زحمت میں نہ بھی پڑھیں، یقیناً غدیری بن کے بیٹھے ہیں، آپ کے چہروں پہ تبسم کی لہر آ جائے گی، بس آپ لوگ جی لگا کے سنیے گا۔ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے، تین شعر پڑھنے ہیں جی، جیسے بھی سنے تین شعر پڑھنے ہیں۔ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، سیاہ شب میں اجالا۔ یہ یہاں سے جوان بولے ہیں تو باخدا دل بڑا ہوا ہے۔ میرے سامنے آپ لوگ جتنے جوان بھائی بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو واسطہ ہے ان ہاتھوں کا جو وہ خم کے میدان میں بلند ہوئے تھے۔ اس سے بڑا واسطہ میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ اگر میری بات ویلڈ ہو تو ذرا سا مسکرا دیجئے گا، بات اچھی نہ کروں تو آپ کو آپ کے ماں باپ کی قسم ہے آپ نے بالکل بھی نہیں بولنا۔ اگر فیصلہ کن بات ہو، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں دنیا والو، جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے؟ عسکری صاحب کیا کہنے آپ؟ جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے۔ کیا کہنے آپ؟ دو شعر اور پڑھنے لیں۔ جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے، مگر غدیر کا مولا۔ چار مصرے لکھے ہیں جی، سرحد پار کے شاعر ہیں بیتاب ہلوری، انہوں نے، یہ جتنے میرے جوان برادران بیٹھے فرماتے ہیں جی، بیتاب ہلوری بھائی جان فرماتے ہیں کہ ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اللہ دی قسم میں بہت ہی نیندرج بیٹھے ہو تسی مولا گا۔ ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا۔ کم از کم جو ماں، ایکو جی دی بند کرے آئے ساؤنڈ آلیا میرے محترم، ایکو گھٹ کرے آئے، کم از کم جو بندہ اپنی ماں کی جھولی سے علی 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 کی پکار کو بلند کرتے ہوئے جشن تک آ گیا۔ میں آذانیں ہو رہی ہیں، خدا کی قسم صبح صادق کا وقت ہے، میں کہتا ہوں پسلیاں توڑ کے بھی نہ علی علی کی صدا سینوں سے بلند ہوگی اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو سکا۔
تیسرے اور چوتھے مصرے میں اس شاعر نے ان لوگوں کے چہرے دکھائے ہیں جن کے بچے علی علی کرنے سے گریز کرتے ہیں، علی علی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ میں تیسرے اور چوتھے مصرے میں ان لوگوں کے چہرے دکھا رہا ہوں، اس کے بعد 4 مصرے اور پڑھ رہا ہوں، ممبر اپنے عزت دار بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ جو اب بھی نہیں بول سکتا اس کا اپنا مقدر ہے، وہ کوئی مولا کا اسپیشل مریض ہوگا، وہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا۔ وہ فرماتے ہیں اپنا ہے، اپنا ہے، یہ آخری صف تک اگر بولنا ہے تو سب بولنا ورنہ کوئی نہ بولے۔ فرماتے ہیں طرز تبرہ بدل دیا، ارے اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے ہسپتال میں بچہ بدل دیا۔ مل کے نعرہ حیدری، تھوڑا جو اونچا بولو، نعرہ حیدری، اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے ہسپتال میں، یہ کس نے ہسپتال میں بچہ بدل دیا۔ آخری 4 مصرے راضی رہیے گا، مقصد فقط حاضری ہے، مقصد اب کوئی طولانی کام ہے نہیں، بالکل راضی ہیں نا، بالکل آخری 4 مصرے عرض کر رہا ہوں کہ مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، آخری 4 مصرے نے جی، مجلس کے تبرک، ناراض نہ ہونا، محسوس نہ کرنا، میں مصرے آخری 4 پڑھ رہا ہوں، بندے کو نیند آئی ہونا تو بندے کے پاس گھر بھی ہوتا ہے، بستر بھی ہوتا ہے، ورنہ حسین بادشاہ کے پاس اتنے گھر ہیں کہ حسین بادشاہ مسافروں کو سلا سکتے ہیں، لیکن اگر اس وقت یہاں بیٹھے ہو نا تو میرے مولا نے بلایا ہے تو بیٹھے ہو، اور میں کہتا ہوں کہ کم از کم آج کی رات مسکرانے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ انسان آج کی رات اسی بات پہ جشن میں بیٹھ کے شکر ادا کرتا رہے تو کم نہیں ہے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے آج کی رات مجھے خوشی منانے والوں میں رکھا ہے، جلنے والوں میں نہیں رکھا۔ تمہارا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے۔ میں 4تھا مصرع پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد غم حسین سلامت تو زندگی باقی، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، تو بول نہ بول تیری مرضی، ممبر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہر شخص یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ مولانا شمس تبریز فرما گئے تھے اس کی وجہ یہ ہے مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے۔ اے منکر قرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے نہیں۔ نعرہ رسالت جڑا ہاتھ علی بادشاہ، نعرہ رسالت جڑا ہاتھ علی بادشاہ دی نلائندہ محتاج ہے، صرف وہ ہاتھ بلند ہوئے حیدری مشکلم و کشالی جدوں میں ہاتھ نال نے تھوڑی جی تکلیف کرو دو میں بازو بلند کر کے پوری طاقت نال علی ولی اللہ نعرہ یا حیدری یا علی حق دا ولی حسینیت۔ الحمدللہ جتنے میرے سامنے تشریف فرماؤ، میرا یقین ہے سارے حسینی بیٹھے، سارے حسینی رل کے اس نعرے دا بلند آواز نال جواب دیو، حسینیت نہیں نہیں، سیال کوٹا لیا نیت نال سون والا ایک ہوئے تو بھی لکھاں رگا ہونا، تو الحمدللہ تسی میرے واسطے لکھاں دی تعداد نال تشریف فرماؤ، تو حسینی بیٹھے ہو سارے حسینی رل کے اس نعرے دا بلند آواز نال جواب دیو، اتنا بلند اس نعرے دا جواب دیو آواز بین الحرمین تک جاوے، حسینیت حسینیت دی تعداد ڈھیرے، اجے بھی آواز گھٹے بلند آواز نہ بولو کچھ نہیں ہوتا، حسینیت اس نعرے دا اتنا بلند جواب دیو جو لوگوں نے بھی پتہ لگ جاوے حسینی تشریف فرمانے، سارے اتفاق نال با جماعت بولو، حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت، پاک سیدہ دے قاتلات لعنت، پاک سیدہ اکھان آلیاں لعنت، محمد دی سچی دین و شیطان آلیاں لعنت۔ صلوات کو پڑھو تے ایسی پڑھو جو میں جشن پاک دا آغاز کروں۔ اجازت بات شروع کیتی جاوے صاحبہ، تسی بیدار ہونا نیاز مولا، حکم آئی بلال شاہ جی دا، بابا جی مرید شاہ جی دا، حکم دی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، توڑے نفیس تے سونے چہریاں دی زیارت ہو گئی،
سب تو پہلے موالیاں نے حیدر کرار نو شیعہ نے حیدر کرار نو میری طرفوں عید اکبر مبارک ہو جی خیر مبارک خیر مبارک دو لائنہ تو ذکر پاک دی ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں ایک منٹ بھی ایک لمحہ بھی ہون ضائع نہیں کرنا توجہ میرے پاس رکھنا آج 18 ذی الحج بلکہ 19 ذی الحج ہو گئی جشن منصوب عید غدیر دے نال تو میں دو لائنہ تو ذکر پاک دی ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں دو لائنہ پڑھ کے فیصلہ کر دیں کنی دیر پڑھنا چاہیے تھے کیا پڑھنا چاہیے سیال کوٹالیا ایک تھی شدت دھوپ میں کیڑا حاضر بیٹھا ہے اس بندنا میری گل ہے ایک تھی شدت دھوپ میں دوسری اعلان میں دو طرح سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں بھئی کیا بات ہے یا علی سارے آخنا آؤ بھئی تھکے تو نہیں بیٹھے پریشان نہیں ہونا 9-10 قصیدے میں پڑھنے نے ٹھیک ہے جی پریشان نہیں ہونا جشن جتنے سید بیٹھے ہو امتی بولے نہ بولے میں راضی مگر جتنے سید بیٹھے ہو سید تے واجب نہیں اوجب ہے میری بات دی تائید کرنا چونکہ سیدان دا وکیل بن کے توجہ بھئی سیدان دا وکیل بن کے صداد دے دشمن دی اکھ پاک میں آخریاں بغض بے شک مزید رکھ لے کچھ تے سیدان دی دید رکھ لے سیال کوٹالے سچیاں دا ممبر ہے جڑا بندہ اس ممبر تے جھوٹ بول دا ہے نہ ہوندہ ہے جہانے نہ ہوندہ بولو سیر نہ لانا زبان لانا سیری لانا والا بندہ مشکوک ہو جاندہ ہے ہوندہ پتہ نہیں لگتا ہوندہ کڑی پارٹی نہ تلک یا چاہ کے دادر دوادر سے پھر پتہ لگ سی ہے غدیر آڑے علی دا سلام کر رہے ہیں اے بارش تو پریشان نہیں ہونا اے بھی مولا دا ذکر سننے توجہ میرے پاس رکھنا اس ممبر تے کھڑو کے آخریاں امتی بولے نہ بولے میں راضی ہوں جڑے ذکر پسند نہیں ہو بیٹھے رہے سن جڑے ذاکر پسند نہیں اٹھ جا سن امتی بولے نہ بولے میں راضی ہیں مگر جتنے سید بیٹھے ہو سید تے واجب نہیں ہو جب ہے میری بات دی تائید کرنا چونکہ سیدان دا وکیل بن کے میں آخریاں بغض بے شک مزید رکھ لے کچھ تے سیدان دی دید رکھ لے حسین نالو جو یزید پیارے تا پیو دا نابی یزید رکھ لے اے میارے شیار کردہ علی دے شیعہ دا ہاتھ بلند ہوئے حیدری یا علی مشکلم باکشا آؤ بابا جی ایک سلوات سارے باجماعت تلاوت فرماؤ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد بابا مرید شاہ جی بھامیں بارش شروع ہو گئی ہے ہون میں نوکری پوری دیکھ جانا ہے اے بولن یا نہ بولن میں ولایت علی بادشاہ دے قصیدے تو آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے فضائل توجہ میرے پاس رکھنا پڑھئے جناب سلوات سارے باجماعت پڑھو قصیدے آئیں بابا مرید شاہ جی مصر سننا پہلی سطر نگار میں آخریاں ہاں مولا علی کی بندگی وعدت کا راز ہو گئی میں کیا کہ مولا علی کی بندگی وحدت کا راز ہو گئی فرد ثانی تنگارے میں آخری مولا علی کی بندگی وحدت کا راز ہو گئی مولا علی کی بندگی جاگنا بھائی کا راز ہو گئی مولا لطف لینا ہاں گئی وہ ذات اسے کی ہے مگر یہ اسے کا ناز ہو
کیا بات ہے؟ نہیں ہے جو نہیں. مولا علی کی بندگی وحدت کا راز ہو گئی. وہ ذات اس کی ہے مگر یہ اس کا ناز ہو گئی. اللہ قرآن ایک پیغام دیتا ہے جڑے اوندے سونے محبوب دے کول بہن والے منافقین ہیں. اللہ قرآن اپنے سونے حبیب دی عزت دسی ہے. اللہ فرما رہے توجہ اللہ قرآن فرما رہے ضائع امال ہو گئے جنت نہ جا سکے گا وہ ضائع امال ہو گئے. کون؟ اللہ فرما رہے ہاں جنت نہ جا سکے گا وہ جس کی نبی سے تھوڑی سی اونچی آواز ہو. سیالکوٹ والیا تیرا اپنا عقیدہ میرا بولو ایویں گل ہے. تو اپنی قبر جانا ہے میں مگر گل تے حق دی کرنی ہے نا. جڑے بندے ستے پے انہاں نال میری گل نہیں, جڑے حاضر بیٹھے نے میری گل فقط انہاں نال حق دی گل کر کے جا رہے ہیں.